اگر نماز میں رکن چھوٹ جائے تو کیا رکعت دہرانی ہوتی ہے؟ پھر آخر میں کیا سجدہ سہو بھی کرنا لازم ہے؟ جی، نماز کے اندر اگر کوئی شخص نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کو بھول جائے، سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسا کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے رکوع، اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ رکوع چھوڑ دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے ارکان میں سے دو رکن جو ہے وہ سجدے ہیں، دو سجدے ہیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں، بالکل سیدھی کمر کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھیں تو یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس رکن کو ادا نہیں کرتا اور وہ رکوع سے اٹھ ہی رہا تھا، ابھی اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ سجدے میں چلا گیا، تو اس نے جان بوجھ کر ایک رکن کو چھوڑا تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، اعتدال کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی نماز کے ایک رکن ہے، نماز کا فرض ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھ رہا ہو، جلدی فٹافٹ کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہا ہے اور پہلے سجدے سے ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھا بھی نہ تھا کہ پھر وہ دوسرے سجدے کے لیے چلا گیا، تو اس نے جان بوجھ کے نماز کے ایک رکن چھوڑ دیا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا جان بوجھ کر نماز کے کسی رکن کو چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بھول جائے، اور ہر بندہ بھول سکتا ہے، ہر انسان بھول سکتا ہے، کسی سے اگر بھول چوک ہو گئی اور اس نے وہ رکن ادا نہیں کیا تو اب اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس رکعت کے اندر اس سے رکن چھوٹا، رکن وہ بھول گیا، اسی رکعت کے اندر اگر اس کو یاد آ گیا کہ میں نے وہ رکن ادا نہیں کیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ریورس جائے گا، واپس جائے گا اس رکن کی جگہ پہ اور اس رکن کو ادا کرے گا، اور پھر وہ رکعت کمپلیٹ کرے گا، اس کے بعد جو اس کی نماز باقی ہے وہ کمپلیٹ کرے گا، اور آخر میں وہ سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اگر یہ تب ہے جب رکن بھول گیا بندہ اور اسی رکعت کے اندر اس کو یاد آ گیا، تو پھر وہ ریورس جائے گا اس جگہ پہ جہاں پر اس کو وہ رکن بھولا تھا، وہ رکن ادا کرے گا اور باقی پھر نماز کمپلیٹ کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو رکن یاد آیا جو وہ بھول کر نہیں ادا کر سکا، اس کو یاد آیا اگلی رکعت کے اندر۔ فرض کریں کہ دوسری رکعت کے اندر اس کو رکوع بھول گیا اور وہ سیدھا سجدے میں چلا گیا، اب اس کو یاد نہیں آیا۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو دوسری رکعت کے اندر رکوع نہیں کیا تھا، اور اس کو یقین بھی ہو، صرف وہم نہ ہو، وسوسہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور خواہ مخواہ اس کو پریشان کرتا ہے کہ اچھا تو نے تو رکوع نہیں کیا تھا، تو نے تو سجدہ نہیں کیا تھا، تو نے فلاں رکن ادا نہیں کیا تھا۔ تو اس وسوسے اور وہم کے اندر انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ واقعتاً اس سے رکن چھوٹا تھا اور اگلی رکعت میں اس کو یاد آیا تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ اسی رکعت کو وہ پچھلی رکعت سمجھ لے، یعنی اگر وہ دوسری رکعت کے اندر رکن بھولا تھا، تیسری رکعت کے اندر اس کو یاد آیا تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اس تیسری رکعت کو دوسری شمار کر لے اور اس کے بعد جتنی نماز ہے اس کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ یہ دو صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ نماز کے اندر میں نے فلاں رکن ادا نہیں کیا، اور اس کو یقین ہو، وسوسہ نہ ہو، صرف وہم نہ ہو، بلکہ یقین ہو کہ اس سے فلاں رکن جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا، وہ بھول گیا تھا، تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت ادا کرے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ ایک رکعت پڑھے اور آخر میں وہ سجدہ سہو کرے اور پھر وہ سلام پھیرے۔
अच्छा, एक चौथी सूरत भी है। चौथी सूरत यह है कि बंदा नमाज पढ़ के फारिग हो गया, उठ के चला गया, काफी देर गुजर गई और उसको बाद में ख्याल आया कि आज मैंने जो अभी नमाज पढ़ी थी, जोहर की, असर की, या जो भी नमाज पढ़ी थी, उसमें फलां रुकन मैंने अदा नहीं किया और उसको काफी देर गुजर चुकी, वो उठ के जा चुका है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो उस नमाज को रिपीट करेगा। अब वो नमाज पूरी की पूरी उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो ये 4 सूरतें मैंने जिक्र की हैं कि अगर किसी से नमाज का कोई रुकन छूट जाए तो उसको किस तरह से नमाज कंप्लीट करनी चाहिए। पहली सूरत में दोबारा जिक्र कर देता हूं ताकि भाइयों को, बहनों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि जिस रकत के अंदर रुकन छूटा है, उसी रकत के अंदर आपको याद आ गया कि रुकन छूटा है, तो आप रिवर्स आ जाएं उस रुकन की जगह पे जहां पर वो रुकन अदा करना था, वो रुकन अदा करें, फिर नमाज को कंप्लीट करें और आखिर में सज्दा साहब करें। सज्दा साहब कब करेंगे? पूरा तशहुद पढ़ने के बाद, सलाम फेरने से पहले अल्लाह अकबर कहें, सज्दा साहब करें, यानी पहला सज्दा, फिर उठ के बैठें इत्मीनान के साथ, फिर दूसरा सज्दा करें, फिर उठ के बैठें, फिर आप सलाम फेर दें। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत क्या है कि आपने जिस रकत के अंदर रुकन आपको भूल गया, आपको वो याद आया अगली रकत के अंदर, तो आप क्या करें? आप उस अगली रकत को पिछली रकत तसव्वुर कर लें, अगली रकत को पिछली रकत काउंट कर लें और उसके बाद अपनी नमाज मुकम्मल करें और फिर आप आखिर में सज्दा साहब भी करें। तीसरी सूरत क्या है कि नमाज से फारिग होने के बाद फौरन बाद आपको याद आए कि मैंने नमाज का वो रुकन नहीं अदा किया, मुझसे वो छूट गया, तो आप क्या करें? आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर आप तकबीर तहरीमा कहें और आप एक रकत पढ़ें और एक रकत पढ़कर आप आखिर में सज्दा साहब कर लें। चौथी सूरत यह है कि बहुत सारा वक्त गुजर चुका था और आपको बाद में याद आया कि उस नमाज के अंदर मैंने रुकन अदा नहीं किया और उस पर भी यकीन हो, वसवसा वहम ना हो, सिर्फ यकीन हो, तो फिर वो क्या करे? फिर वो उस पूरी नमाज को वो फिर से पढ़े, उसको दोहराए ताकि उसका जो नुकसान है उसका इजाला हो। वल्लाहु अअलम।